دوسرا فتنہ جو اس امت میں بہت سر اٹھا رہا ہے، یہ خیال میں رہے کہ آج کی یہ ساری گفتگو بھرے اور بوجھل دل کے ساتھ ہے، اس لیے کہ مناظرے، تنقید، لوگوں پہ فتوے لگانا اس سے طبعاً مناسبت نہیں ہے۔ تو اس لیے مجبوری کے درجے میں ایک تو یہ کہ جو کچھ ہم نے کہا اس پہ پوری دنیا سے سوالات آ رہے ہیں۔ خالد صاحب سے پوچھ لیجئے، امریکہ میں وہ بھیجتے رہتے ہیں۔ اور دوسرے اس لیے کہ ڈر لگتا ہے اس حدیث سے جس کے الفاظ بڑے سخت ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بدعت ظاہر ہو جائے اور جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس کی تردید کا، وہ اس وقت تردید نہ کرے، یعنی امت فتنے میں پڑی رہے اور یہ ان فتنوں کی تردید نہ کرے، تو فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پہ، فرشتوں کی اور اللہ کے نیک بندوں کی لعنتیں اس پر ہوں جو علم کو جانتا ہے اور پھر نہیں بولتا۔ تو جو دو چار الفاظ پڑھے ہیں، اس حدیث سے بھی ڈر لگتا ہے اور لوگوں کے اصرار کا بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کا حل بتائیں، وگرنہ جو برسا برس سے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ طبیعت اور مزاج یہ نہیں ہے۔ دوسرا فتنہ جو اس امت میں بہت سر اٹھا رہا ہے وہ ان متجددین کے فتنے ہیں۔ تجدد کا فتنہ ہے، بظاہر وہ پڑھا لکھا ہے، کسی نامور مدرسے کا فارغ التحصیل ہے، لیکن اس کو اب یہ شوق چرایا ہے کہ وہ کسی طرح سے جانا جائے، کسی طرح سے لوگ 2-4-10-20 ہزار لوگ اس کے پیروکار بنے اور کسی طرح سے امت کے ائمہ میں اس کا نام شامل ہو جائے۔ بس یہ ہے۔ اور اس لیے کتاب و سنت کی ایسی تشریحات کرنا جو امت نے کبھی تسلیم ہی نہیں کی، اور اس کی قلت علم کا حال یہ ہے کہ یہ وہ بات کرتا ہے جو مختلف نصوص سے ٹکراتی ہے۔ نص اور نص آپس میں کبھی ٹکرائیں تو کس چیز کو ترجیح ہوتی ہے اور وجوہ ترجیح کیا ہوتی ہے، راجح اور مرجوح کا معیار کیا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ان مباحث کی، لیکن یہ اس لیے اس میں دخل دیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں جو اس نے بات کی ہے نا، یہ تو آج تک امت میں کوئی سمجھ ہی نہیں پایا۔ رد شیعت ہے ان کا موضوع ہے، اور صحیح احادیث جس پہ شیعہ اور سنی متفق ہیں ان کا انکار۔ مثلاً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بہت سی روایات ایسی ہیں جو ہمارا مشترکہ سرمایہ ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ کا ماننا ہمارا اہل سنہ کا شعار اور اس کے سنی ہونے کے ادلہ میں سے ایک دلیل ہے، مگر یہ ناسبی نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو تجدد کا فتنہ ہے کہ کسی طرح مجھے پوزیشن مل جائے اور کسی طرح میں دین کو ایک نئے رنگ کے ساتھ پیش کروں اور لوگ لپکیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس سے پوچھیں آپ کتنے سال پڑھا ہے، کچھ نہیں پڑھا۔ اس سے پوچھیں بنیادی طور پہ عربی بھی آتی ہے، نہیں آتی۔ اب اس کے 2-4 بیانات سن کے دیکھیں کہ کتنی کتابوں کو اس نے پڑھا ہے اور کتنی چیزوں پہ اسے کمانڈ حاصل کی ہے، اس نے کچھ نہیں ملے گا۔ بے تکی باتیں اور محض اپنی ناقص عقل سے دلائل، اور اردو کتابیں، اردو ترجمے، یہ دیکھ کر مفتی بننا، مفتی تو معمولی بات رہ جاتی ہے، مجتہد بننا اصل یہ ہے کہ اجتہادی احکامات لگانا۔ اور بڑا نمایاں وصف
کہ پچھلوں پہ تنقید کرنا، فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا، اس کی اصل عبارت اسے پڑھنا نہیں آتی، لیکن اس طرح سے ایک اطمینان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو تجدد کا فتنہ ہے نا، یہ اس امت میں بارہا اٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل السنہ کو ہمیشہ غالب رکھا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ فتنے مٹتے چلے گئے۔ معتزلہ تھے، وہ اس طرح پھیلے جس طرح سیلاب آ جائے اور جھاگ پانی کو گھیر لے، حتیٰ کہ مامون الرشید معتزلی ہو گیا، جیسے ایوب خان پرویزی ہو گیا تھا، آئلی قوانین اس کے لٹک رہے ہیں اب تک، اور جیسے کوئی آدمی منکر حدیث ہو جائے، تو یہ سب فتنے وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ گئے، اور اللہ نے اہل سنہ کو باقی رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امت مرحومہ کی حفاظت، نصرت اور علمی طور پر بقا، ان سب خوشخبریوں اور انعامات کے ساتھ اہل سنہ کو سرفراز فرمایا۔ تو یہ وقتی چیزیں گزر جائیں گی۔ نکتوی تھے اپنے زمانے میں بہت زور و شور سے، اور نکتویوں نے تو ہندوستان، بر صغیر، ایران، افغانستان، نیپال اور بھوٹان اور یہ سارے علاقے، عراق ان کی زد میں آ گئے، اور نکتویوں کا ایسا ظہور ہوا کہ اہل السنہ بظاہر دب گئے تھے۔ اب کوئی جانتا بھی نہیں کہ نکتوی کیا تھے، اور کہاں مر گئے، اور کہاں سے اٹھے، اور کہاں دفن ہو گئے۔ ایک ہلکی سی صدا ان کی اٹھی تھی جب 19 کے عدد سے قرآن کریم کو تولا گیا کہ قرآن کریم جو ہے ہر آیت 19 پہ پوری اترتی ہے۔ وہ نقطوں پہ بات کرتے تھے، اور یہ فگرز 1 2 3 4 پہ بات کرنے لگے۔ گم گیا وہ فتنہ، ختم ہو گیا۔ اسی طرح اللہ نے چاہا تو اہل السنہ کے مقابلے میں یہ لوگ بھی مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی اس تقدیر اور اللہ تعالیٰ کی اس سکیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چپ ہو کر بیٹھ جائیں اور ہم اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ خود ہی انہیں مٹا دے گا، بلکہ ہم لوگوں کو محنت کرنی چاہیے، اور جس بات کو ہم حق سمجھتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔